علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہے تو اسے ہم دوسرے سے دگنا ثواب دیں گے، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت حاصل ہے، اور تمہارے عمل میں بھی دو جہتیں ہیں، ایک نیک کام کرنا، دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی، قناعت اور اچھے طرز زندگی کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا، اور ہم نے اس زوجہ مطہرہ کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں دیگر عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور تمام مومنوں کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے، اور جب تمہارا مقام اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت کا مطالبہ کرو۔ مزید فرمایا، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو تو جب کسی ضرورت کی بنا پر غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار کرو جس سے لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو، بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے، اور اگر وعظ و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم لہجے میں نہ ہو، تاکہ جس کے دل میں نفاق ہے وہ کوئی لالچ نہ کرے۔ درس: ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا تاکہ منافق لوگ کوئی لالچ نہ کر سکیں۔ جب امت کی ماؤں کے لیے یہ حکم ہے تو دوسری عورتوں کے لیے یہ حکم کس قدر زیادہ ہوگا کہ ان کے لیے تو فتنوں کے مواقع زیادہ ہیں۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ جب انہیں کسی وجہ سے کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو لہجے میں نزاکت، آواز میں نرمی کے بجائے لہجے میں اجنبیت اور آواز میں بیگانگی ظاہر ہو، تاکہ سامنے والا کوئی برا لالچ نہ کر سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام پڑھیے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی، اس پر یہ احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی، اس پر یہ احسان کیا، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا،
کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا، عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا، اور رونا مصیبت کا مت رو تو، پیارے نبی کے دیوانے، رونا مصیبت کا مت رو تو، پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے آ نہ سکا، اسے حالات نے جگڑا، یوں خون ارمان کیا، اسے حالات نے جگڑا، یوں خون ارمان کیا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا سونا سحری و افطار کرنا یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، یعنی جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ جب ہم بال کٹوانے جائیں تو ہماری کیا نیت ہونی چاہیے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں۔ اس پہ دیکھا جائے گا کہ آپ بال جو ہے وہ زلفے بنوانے جا رہے ہیں یا کون سے بال کٹوانے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ سوال ہے۔ اگر زلفے بنوانے جا رہے ہیں تو ایک تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ آپ سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ زلفے رکھنا سنت ہیں، تو اس میں یہی کہ میں جو ہے وہ وہاں جا کر اگر کوئی ناجائز بال نہیں کٹوا رہے بالفرض، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ جو وہ 4 پیس کرواتے ہیں، میرے کیا کہتے ہیں وہ باہر ممالک میں دیکھا ہے اس طرح کہ یہ جو نا ایک پیس جو نا یہ اڑا ہوا ہوگا سموسا، یہ پتہ نہیں ایک تکونا یہ اڑا ہوا ہوگا، باقی 3 جگہوں پہ بال ہوں گے، تو کسی کے کیا ہوگا 3 اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جگہ جو نا بال ہوتے ہیں، تو سمجھے جیسے وہ کھیتی ایک جگہ بنی ہوئی فصل بنی ہوئی، بقیہ جو وہ ویران ہے۔ تو اگر خدا نہ خاصا ایسے بال ہیں یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح، ذرا کہ یہ اس میں آئے گا مسئلے میں، تو یہ دوسرے کہ فساق کی وضع میں بھی آئے گا نا۔ تو ہمیں جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ زلفیں ہمیں رکھنی ہیں، اگر کوئی زلفیں نہیں رکھ سکتا، کوئی مجبوری ہے تو حلق کروا لے۔ خیر فساق کی وضع قطع والے اگر بال نہیں ہیں، یعنی یہ کہ ایسے بال جو کہ مباح ہیں جن کا رکھنا، تو اب بھی اگر جائے حجام کے پاس تو اس میں یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اس کو جا کر سلام کروں گا۔ دوسرا یہ کہ بال کٹوانے کی اجرت میں پہلے ہی سے طے کر لوں گا، حد سے زیادہ اس سے کام نہیں لوں گا، جتنے طے کیا ہے جتنا اسی کے مطابق جو نا میں اس سے کام لوں گا، کیونکہ ایک طرح سے آپ کا اجیر ہو گیا نا، ٹیمپریری 5 منٹ کے لیے ہی صحیح، کام کا اجیر ہو گیا، آپ کا ایک طرح سے نوکر ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ اس سے ہم نے بات کی بھائی یہ کام کرنا ہے، یعنی یہ چیز اٹھانی ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے ہم اور بھی سامان دے دیں، یہ بھی ذرا اٹھا دو نا، یہ بھی اٹھا دو نا، یہ بھی اٹھا دو نا، یوں کر کے وہ بیچارہ مربت غریب آدمی ہے، اب وہ ذرا وہ بیچارہ مربتاً اٹھا لیتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ نے اس سے سمجھا کہ فریج اٹھانے کا اگر طے کیا ہے نا تو اسے فریج ہی اٹھوائیں، فریج کے اندر کا سامان نہ اٹھوائیں، کہ یہ عرف کے خلاف ہے، کہ یہ ظاہر ہے کہ فریج کے اندر کا سامان جو ہوتا ہے نا پھل وغیرہ یہ سب رکھنے کا وہ ہمارا نوکر نہیں ہے، چونکہ آپ نے اسے طے نہیں کیا تھا۔ یا ٹیبل وغیرہ اٹھوانا تو یہ آپ اسے نہیں اٹھوا سکتے، آپ صرف فریج ہی اٹھوائیں۔ البتہ فریج کی چوکی وہ بھی اس کے اس میں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کے اس میں آئے گا، وہ عرف یہی ہے کہ فریج کی چوکی وہ بچھائے گا اور اسی پر وہ فریج رکھے گا۔ تو خیر تو یہ نیت کی جا سکتے ہیں سلام کروں گا، اور اگر وہاں کسی کو چھینک آئی تو کسی نے الحمدللہ کہا تو میں یرحمک اللہ کہوں گا، اگر مجھے چھینک آئی تو میں الحمدللہ کہوں گا سنت کی نیت سے۔ تو اس طرح جو ہے وہ نیتیں کی جا سکتی ہیں موقع کی مناسبت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ مدینہ، میرا خلیفہ امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے، کیا صرف قرآن پاک ہاتھ میں لے کر بات کرنے سے قسم ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، صرف قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اگر کوئی بات کرتا ہے کوئی بھی تو وہ قسم نہیں ہوگی، قسم کے لیے الفاظ کہنا ضروری ہے۔ جیسے کوئی اگر یہ کہ بھائی دیکھو میں جو نا یہ
جو قرآن پاک ہے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی میں قسم کھا رہا ہوں. اب کیا ہوگا، قرآن پاک اٹھانے سے کیا ہوگا کہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی، یعنی ایک بات جو نا مزید ایک پختگی آ جائے گی، اس میں موقت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابو حنیفہ کیوں بولا جاتا ہے؟ ہاں دیکھیے، اس میں جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں کہ چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا نام جو ہے وہ تو نعمان تھا، والد صاحب کا نام ثابت، نعمان بن ثابت، اور کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے، اور مشہور اب اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم یا امام ابو حنیفہ، کئیوں کو نام پتہ ہی نہیں ہوتا. خیر، تو اس کی جو مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ حنیف کے معنی ہے عبادت کرنے والا اور دین کی طرف راغب ہونے والا، تو یوں بھی آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عبادت گزار تھے. یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے عبادت کے حوالے سے، عبادت جو ہے نا نفل پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے. یعنی آپ گھر سے ٹفن لیتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے، یعنی گھر میں بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے اور راستے میں بھی پتہ نہیں کسی کو آپ کا روزہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے عابد و زاہد تھے، اپنی نیکیاں اس طرح چھپاتے تھے. جبکہ ہمارا حال کیا ہے کہ اگر عاشورے کا روزہ رکھ لیا، بڑی گرمی ہے، بس فضیلت حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے روزہ، یعنی اب اس روزے کا چرچا کرنا ہے. وہ کسی طرح سے کسی کو سامنے والا پتہ نہیں نا، سامنے لفٹ نہیں کرے گا تب بھی اس کو کچھ بھی کر کے جو اس کو بولنا ہے ضروری کہ میرا روزہ ہے. تو عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہ کریں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے تو اسی سے اجر ملنے کی امید رکھیں، بس اسی کے لیے ہم نے عبادت کی. نفل پڑھیں اسی کے لیے پڑھیں، سجدہ کریں اسی کے لیے کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اسی کے لیے کریں. اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا جو حلقہ درس تھا وہ وسیع تھا، بڑا تھا، اور جو آپ کے طلاب تھے، جو طلباء تھے، وہ قلم و دوات ساتھ رکھتے تھے، آپ جو فرماتے وہ لکھتے تھے. تو عراق میں جو نا وہ دوات کو حنیفہ کہا جاتا تھا اس وقت، تو اس لیے بھی آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا، اس وقت کہا جاتا تھا. اس وقت آپ کا یہ لقب پڑا ابو حنیفہ، کہ یعنی دوات والا. اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ذکر کی گئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خلیفہ امیر اہل سنت سے سوال ہے، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین سے افضل ہیں؟ دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول ملائکہ ہے ان سے افضل نہیں ہے. افضل الانبیاء بعد البشر، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کوئی بشر میں افضل ہے، یعنی انسان میں افضل ہے، تو وہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا، چوتھے خلیفہ، وجہ الکریم، یہ جو ہے وہ ان کا مرتبہ ہے. تو رسول ملائکہ سے افضل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد حافظ ہے، میں کھانیہ سے بات کر رہا ہوں. یہ فرمایا ہے جن بچوں پر نماز فرض نہیں ہے اگر وہ نماز پڑھیں گے تو انہیں بھی ثواب ملے گا؟ وہ بچے کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو نماز کو سمجھتے ہیں کہ ان کی نماز اور ان کی دیگر عبادات بھی مقبول ہیں، البتہ ان کو گناہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور ایسے بچے کہ جن کو نماز وغیرہ کی سمجھ نہیں ہے، جن کو صبی لا عاقل بھی کہا جاتا ہے، نا سمجھ بچے، تو ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. البتہ ان کو بھی اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کی
दाद देनी चाहिए, ताकि ये समझदार होगा तो इसकी एक आदत बनी रहेगी, फिर बालिग होगा तो और उसकी आदत बनी रहेगी इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खलीफा अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये है कि उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। इस अमीर शेर सुन्नत में तशरीफ ला चुके हैं। ज़मीन कर्ब पे लिखी गई किताब वफा, लहू से जिस मेरा कम हो उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। है नेमत रब्बुल उला मदनी।